صبح خالی پیٹ قرآن کی یہ صورت 2 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو، پورا دن پیسہ ہی پیسہ آئے گا۔ شوگر، موٹاپا، کینسر جیسی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن کی یہ صورت ہر لا علاج بیماری کو ختم کر دیتی ہے، ہر دشمن کے شر کو توڑ دیتی ہے، آپ کے گھر میں سکون و برکت لے آتی ہے، آپ کے گھر میں خوشیاں خوشحالیاں لے آتی ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں لے آتی ہے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ خاص راز بتاؤں گا جو صدیوں سے اہل دل آزماتے آئے ہیں۔ آخر تک ساتھ رہیے گا، کیونکہ آخر میں وہ خاص دعا بھی آپ کو دوں گا جس سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ قرآنی صورت مبارکہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے، اور اس صورت مبارکہ کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اس صورت مبارکہ کو پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس صورت مبارکہ کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اس صورت مبارکہ سے کیا ہے۔ اگر آج آپ بیمار ہیں، لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، تو بیماری سے شفا کے لیے صورت مبارکہ کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیں۔ دیکھیں، یہاں پر میں جانتے ہیں کہ ولادت سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا ناف سے دی جاتی ہے اور ناف پر جسم کو بند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آج ناف پر، جس طرح آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، ہاتھ رکھ کر یہ قرآنی صورت 2 بار پڑھنے سے آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے ہر طرح کی بیماری نکل جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اگر وہ یہ وظیفہ خود پڑھ سکتا ہے تو بہترین ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو گھر کا کوئی بھی فرد اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ ہاسپٹل میں ہیں، حالات اتنی خراب ہیں، وینٹیلیٹر پر لگے مریضوں کو صبح خالی پیٹ نہار منہ قرآن کی یہ 2 صورت پڑھ کر دم کر دو۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا، کیونکہ زندگی موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اللہ ایسے شفا کے اسباب پیدا فرمائے گا، اللہ ایسے راستوں سے بیماری کو ختم فرمائے گا کہ آپ تندرست اور صحت مند ہو جائیں گے۔ قرآن کی یہ صورت مبارکہ سورہ الفاتحہ ہے، جسے ام الکتاب کہا جاتا ہے، کتاب کی ماں اور شفا دینے والی صورت کہا جاتا ہے۔ یہ 7 آیات پر مشتمل ہے، ہر نماز کی رکعت میں پڑھنا فرض ہے۔ اس کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ اسی طرح صحابہ کرام نے ایک قبیلے کے سردار کو بچھو کے کاٹنے پر سورہ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کی تصدیق فرمائی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی کہ بچھو کے کاٹنے سے بھی سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کریں تو بچھو کا ڈنگ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام جب اپنے دور میں کسی کو بیمار پاتے، کسی کی حالت کو خراب دیکھتے، کسی کے سر میں درد دیکھتے، کسی کے پیٹ میں درد دیکھتے، یا کسی کو سخت بیماری میں مبتلا دیکھتے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے، اللہ شفا عطا فرماتا۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری، ہر درد، ہر مشکل سے نجات کا ذریعہ ہے۔ رزق میں کشادگی کے لیے پڑھی جاتی ہے، مشکلات کے حل کے لیے پڑھی جاتی ہے، ہر قسم کے شر سے حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ کثرت سے پڑھنے سے بے چینی اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے اور اسے قرآن کی سب سے عظیم سورت قرار دیا۔ صحابہ کرام بیماری اور تکلیف میں سورہ فاتحہ کو بطور دم استعمال کرتے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ ہر درد کی دعا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا اور وہ ہے سورہ الفاتحہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس طرح اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے بے شمار فائدے دیکھیں تو آج صبح اٹھتے ہی نہار منہ کچھ کھائے پیے بغیر اس صورت مبارکہ کو اللہ والوں کی کامیابی کے وہ راز، یعنی ان کے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ ابھی تک آپ نے سنا کہ یہ اذکار کیسے طاقت دیتے ہیں،
لیکن اصل کمال ابھی باقی ہے۔ آگے میں آپ کو وہ خاص وقت و تعداد بتاؤں گا جس پر پڑھنے سے یہ وظیفہ سب سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ سوچے کہ اگر آپ کے گھر میں سکون لوٹ آئے، بیوی کے دل میں محبت بڑھ جائے، اولاد فرما بردار ہو جائے، یہ سب کچھ سورہ فاتحہ پڑھنے سے مل جائے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ایک بار اپنے پیٹ پر رکھ کر اس سورت مبارکہ کو پڑھیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ سوچے کہ اگر آپ کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آئے کہ صبح اٹھتے ہی آپ کے ہاتھ میں ایک ایسا خزانہ ہو جسے دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں، ایک ایسا راز جو نہ صرف آپ کے دل کو سکون دے بلکہ آپ کے رزق اور دولت میں ایسی برکت لے آئے کہ آپ خود سوچتے رہ جائیں کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا۔ یہی وہ بات ہے جو آج آپ سنتے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی خیالی بات نہیں، یہ کوئی جادو ٹونا نہیں، یہ اللہ کی دو اسم مبارک اور ایک قرآن سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ جب آپ صبح خالی پیٹ جاگ کر انہیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے ہیں تو آپ کے اندر اور آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آتی ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ہم سب سے پہلے اپنی زندگی میں رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی نوکری میں محنت کرتے ہیں، کبھی کاروبار میں سرمایہ لگاتے ہیں، کبھی لوگوں سے امیدیں باندھتے ہیں، لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ اصل خزانے کا دروازہ کہاں کھلتا ہے؟ اصل دروازہ کھلتا ہے اللہ کے ذکر سے، اس کے ناموں کی برکت سے، اس کی قرآنی آیات کی فضیلت سے۔ وہ ایسے ہیں جسے اندھیری رات میں اچانک سورج نکل آئے۔ یہ نام جب صبح خالی پیٹ پڑے جاتے ہیں تو انسان کی روح پر ایک خاص اثر ڈالتے ہیں۔ وہ اثر ایسا ہے جو دل کو سکون دیتا ہے، فکر کو کم کرتا ہے اور انسان کو اللہ کی رحمت سے براہ راست جوڑ دیتا ہے۔ اور پھر جب یہی رحمت آپ کی زندگی میں بہتی ہے تو دولت اور رزق بارش کی طرح برسنے لگتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کہاں سے، کس طرح اتنی دولت اتنی آسانی سے سب کچھ آپ کی جولی میں کیسے آنے لگا۔ لیکن یہیں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے ان کو پڑھنے کے الفاظ ہیں، کیا صحیح طریقہ ہے، اللہ والے ان کو کیسے پڑھتے تھے، کس طرح رب کعبہ سے مانگتے تھے، کیسے ان کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی تھیں۔ آج جس انسان نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا، میرے نزدیک وہ سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ اس لیے آپ صبح سویرے اٹھتے ہی آپ خوب کوشش کریں کہ صبح فجر کے بعد یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ نہیں تو آپ جب بھی اٹھتے ہیں، آپ ناشتے میں اٹھتے ہیں، 9-10 بجے اٹھتے ہیں، یعنی کچھ بھی کھائے پیے بغیر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ باوضو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ عورتیں خاص ایام میں اس عمل کو نہیں کر سکتی۔ اگر آپ خود اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے کر لیں، اگر آپ کسی کے لیے کرنا چاہتے ہیں کسی کے لیے کر لیں، لیکن آپ نے اس عمل کی تاثیر و طاقت ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے عمل کر کے دیکھنی ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز کی چھٹی ہو جائے گی۔ اس عمل کے اتنے فیض و برکات ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کہیں گے یار یہ کیا باتیں بتا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار میرے کہنے پر اس عمل کو کریں، اس پر عمل کریں۔ 5 منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ صبح خالی پیٹ اس عمل کو کرتے ہیں، شام ہونے سے پہلے آپ کی بیماریاں ختم، پریشانیاں ختم، آپ پر جتنے جادو جنات کے اثرات ہیں وہ ختم، آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے اور قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے 7 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، اس عمل کو کامل وظیفہ کہا جاتا ہے، اور کامل وظیفے کی پہچان یہ ہے کہ ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔
یعنی کہ آپ روزگار کے لیے کرنا چاہتے ہیں روزگار کے لیے کریں، آپ بیماری سے شفا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں بیماری سے شفا کے لیے پڑھیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھیں۔ لیکن جیسے ہی آپ اس عمل کو کرنا شروع کریں گے، نیت کرنی ہے کہ اے میرے مالک، میرے اندر جتنی بیماریاں ہیں، جتنی بیماری کے اثرات ہیں، بیماری کیسی بھی ہے تو شفات دینے والی ذات ہے، بیماری تیری طرف سے ہے، شفا بھی تیری طرف سے ہے، آسانیاں تیری طرف سے ہیں، کامیابیاں تیری طرف سے ہیں۔ اپنی شفا والی صفت سے، اپنی رحمان والی صفت سے، اپنی کریم والی صفت سے آج میری بیماریوں کو ختم فرما، اپنی رزاق والی صفت سے، اپنی وہاب والی صفت سے ہم پر رزق کے دروازے کھول دے۔ یعنی اس طرح نیت کرنے کا طریقہ ہے، جب آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتے ہیں تو اللہ اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ پیٹ پر رکھ کر، ناف پر رکھ کر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اور سب سے پہلے قرآن مجید کی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن کی سورت جسے سورہ شفا، ام الکتاب، سورہ الفاتحہ کہا جاتا ہے، یہ قرآن کی پہلی سورت مبارکہ ہے۔ سورت مبارکہ کو پڑھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دم کرنے سے ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی یہ سورت 2 بار پڑھی، بسم اللہ سے لے کر آمین تک پڑھی۔ کتنا کی وقت لگ گیا؟ بس آپ کو بھی اتنا وقت لگنا ہے، اور صبح سویرے خالی پیٹ نہار منہ یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ بسم اللہ سے شروع کر کے آمین تک سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھنا ہے۔ 2 بار پڑھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، جہاں تک آپ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہر طرح کی بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی، ہر بیماری کا سرے سے خاتمہ ہو جائے گا، اللہ آپ کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ اب اس کے فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، پہلا وظیفہ، کامل وظیفے کی پہچان یہ ہے کہ دنیا کے ہر مقصد کی کامیابی ایک عمل کرنے سے مل جاتی ہے۔ اب اس عمل کے بعد آپ نے بیماری سے شفا پانے کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، جنہیں پڑھتے ہی اللہ آپ کے نصیب کے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ اللہ آپ کے رزق میں اتنی برکتیں وسعتیں عطا فرمائے گا کہ سارا دن پیسہ ہی پیسہ آئے گا، سارا دن جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اب آپ نے اللہ کے 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، اور ان ناموں کو پڑھتے ہوئے آپ رب کعبہ سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ مقصد شام ہونے سے پہلے مل جائے گا۔ دیکھیں، جب آپ صبح اٹھتے ہی نہار منہ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ آپ کو بیماری سے شفا عطا فرمائے گا، صحت عطا فرمائے گا، تندرستی عطا فرمائے گا۔ پھر سارا دن انسان کس تلاش میں نکلتا ہے؟ رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، کامیابی کی راہیں ڈھونڈتا ہے۔ اب صحت کے بعد جب آپ اللہ کے 3 صفاتی ناموں کو پڑھتے ہیں تو اللہ سارا دن آپ پر رزق اور دولت کی چھما چھم بارش برساتا ہے، اور وہاں سے اسباب پیدا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ یا رزاقو، یا فتاحو، یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے یہ 3 اسم اعظم اتنے طاقتور ہیں، اور جب ان ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کے فیض و برکات دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ یا رزاقو، یا فتاحو، یا کریمو۔ یا رزاقو رب کعبہ کا صفاتی نام ہے جس کا لفظی معنی ہے رزق دینے والی ذات۔
یا رزاق کو پڑھتے ہی اللہ ایک نہیں، دو نہیں، 300 رزق کے دروازے کھولتا ہے اور پورا دن آپ پر اللہ کی خاص رحمت رہتی ہے۔ یا فتاح، اے کھولنے والی ذات، اللہ کے 99 نام، ہر نام کے اپنے فیض و برکات ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نام یا فتاح کی قسم کھائی کہ قسم ہے یا فتاح کی، جو شخص یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا کریمو، میں اور آپ ساری زندگی دعائیں کرتے ہیں، ہر انسان دعائیں کرتا ہے کہ کرم دی ایک نظر ہووے، میرے آقا میں تر جاواں۔ اگر آپ نظر کرم چاہتے ہیں، اللہ کا کرم دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے فیض و برکات دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات دیکھنا چاہتے ہیں، تو یا رزاقو یا فتاحو یا کریمو، یہ 3 نام پڑھنے ہیں۔ یا رزاقو یا فتاحو یا کریمو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو یا کریمو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو یا کریمو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ کے یہ 3 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور ان ناموں کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے ضد کر کے مانگتے جائیں۔ یا رزاقو یا فتاحو یا کریمو پڑھتے جائیں، رب کعبہ سے مانگتے جائیں، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگتے جائیں۔ آپ اپنے رب سے جو بھی مانگیں گے، اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو یا کریمو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رزاقو یا فتاحو یا کریمو، یا رزاقو یا فتاحو یا کریمو، یا رزاقو یا فتاحو یا کریمو، ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کامیابی کے وہ راز ہیں جو آج تک کسی نے نہیں بتائے۔ زیادہ تر لوگ یہاں تک سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ صرف الفاظ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی الفاظ صحابہ اکرام کے ہتھیار تھے۔ ابھی میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ سناؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ذکر کس طرح ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ذکر صرف دشمن کے لیے ہے، بیماری کے لیے ہے، تنگ دستی کے لیے ہے، لیکن اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہی ذکر رزق، عزت، کاروبار میں برکت کے لیے کیسے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے اللہ کے یہ 3 صفاتی ناموں کو بتائی کی تعداد میں پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ رب کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے ہیں، اور اللہ آپ پر خاص رحمتیں، برکتیں برسا رہا ہے۔ پھر دیکھیں کہ صبح سویرے عمل کرتے ہی شام مغرب سے پہلے آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اب اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف ایک آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے فیض و برکات بے شمار ہیں۔ بڑی احادیث مبارکہ میں روایت میں آتا ہے کہ جو انسان صبح فجر کے بعد، یعنی فجر کی سنتوں کے بعد اور فرائض سے پہلے یہ عمل کرتا ہے تو اس کے بے شمار فیض و برکات ہیں، لیکن اگر آپ نماز سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو بہترین، نہیں تو جب آپ یہ عمل کر رہے ہیں، یعنی خالی پیٹ ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر یہ عمل کر رہے ہیں، تو آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، یہ نبوی عمل ہے، اور اسے صحابہ کرام کا ہتھیار کہا جاتا ہے۔ یہ ہر کسی کو آتا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے، عمال بھی ہے، صحابہ کرام کی کامیابی کا ہتھیار بھی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم 7 بار پڑھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ پر، آپ کی نسلوں پر جتنے بھی اثرات ہیں، جادو جنات کے ہیں، نظر بد کے ہیں، حسد کے ہیں، یا کسی بھی طرح کے منفی اثرات ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی پھونک ماریں۔ اگر آپ چاہیں تو پانی کے گلاس پر دم کر کے بھی یہ پانی پی سکتے ہیں۔
گھر کے تمام افراد کو پلا سکتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار کو پلا سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس عمل کے اتنے فیض و برکات ہیں، میں صرف آپ کو ٹو دی پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس عمل کو سیدھے طریقے سے کریں، آپ کے ذہن میں کسی بھی طرح کی غلط فہمیاں نہ آئے۔ میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، اس عمل کے اتنی طاقتور اثرات ہیں کہ آپ دیکھ کر خود حیران ہو جائیں گے۔ اب سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب ایک چھوٹی سی بات بتانے سے پہلے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اس عمل کو صبح نہار منہ کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد سارا دن ایک لفظ پڑھتے رہنا ہے جو اس کامیابی کا راز ہے۔ اس سے پہلے جان لیں کہ جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو اپنے اوپر دم کریں، نہیں تو دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے بدن پر، پورے جسم پر دونوں ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ اب کامیابی کا راز یہ ہے کہ صبح نہار منہ عمل کرنے کے بعد سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو جتنا ہو سکے دیوانوں کی طرح استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ استغفر اللہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو انسان استغفر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، استغفر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کی تلقین کرتا ہے، اور جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آپ نے استغفر اللہ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا ہے۔ کوشش کریں کہ روزانہ صبح اٹھتے ہی اس چھوٹے سے عمل کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ 2 سے 4 منٹ کا عمل ہے اور فائدے پوری زندگی کے، صحت تندرستی گارنٹی کے ساتھ، رزق میں برکتیں وسعتیں گارنٹی کے ساتھ، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔